آیا محمد اظہر الدین شیخ فرام تعلیم روزگار صحت اردو میگزین اورنگ آباد۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ القصص کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 کمپلیٹ کیا تھا۔ اگر آپ نے وہ پارٹ 1 اور پارٹ 2 ابھی تک کمپلیٹ نہیں کیا ہے تو پہلے آپ پارٹ 1 اور پارٹ 2 دیکھ کر آئے سورہ القصص کا، اس کے بعد ہم اس کے آگے کنٹینیو کریں گے۔ تو ہم آج شروع کرتے ہیں اس کا پارٹ 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آیت نمبر 71 71۔ کہو کہ بتاؤ، اگر اللہ قیامت کے دن تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے، کون عبادت کے لائق ہے جو تمہارے لیے روشنی لے آئے؟ تو کیا تم لوگ سنتے نہیں؟ آیت نمبر 72 72۔ کہو کہ بتاؤ، اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے، کون عبادت کے لائق ہے کہ تمہارے لیے رات کو لے آئے جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو؟ کیا تم لوگ دیکھتے نہیں؟ آیت نمبر 73 73۔ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ آیت نمبر 74 74۔ اور جس دن اللہ ان کو پکارے گا پھر کہے گا کہ کہاں ہے میرے شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے، جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے سوا، وہ آج کہاں ہے؟ آیت نمبر 75 75۔ اور ہم یعنی اللہ ہر امت میں سے ایک گواہ نکال کر لائیں گے، پھر لوگوں سے کہیں گے کہ اپنی دلیل لاؤ، پروف لاؤ، تب وہ جان لیں گے کہ حق اللہ کی طرف ہے، اور وہ باتیں جن ان سے گم ہو جائیں گی جو وہ گھڑتے تھے، جو من گھڑت باتیں وہ گھڑا کرتے تھے تو وہ ان سے گم ہو جائیں گی۔ آیت نمبر 76 76۔ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا۔ یہ قارون نامی جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، پھر ان کے خلاف سرکش ہو گیا، ان کے خلاف جو ہے تو وہ سرکش ہو گیا، سرکشی کرنے لگا۔ اور ہم نے یعنی اللہ نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں اٹھانے سے کئی طاقتور مرد تھک جاتے تھے، کہ اس کے پاس اتنے خزانے اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھے تھے کہ یہاں تک کہ بڑے سے بڑا پہلوان بلڈر بھی ان خزانوں کے صرف کنجیاں اٹھانے سے کئی طاقتور مرد تھک جاتے تھے، اتنی تو اس کی کنجیاں تھی۔ جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤ مت، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 77 77۔ اور جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں آخرت کے طالب بنو، اور دنیا میں سے اپنے حصے کو نہ بھولو، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، کہ تم کو جس طرح اللہ نے مال دیا ہے تو اس میں سے کچھ خرچ کرو، اور زمین میں فساد کے طالب نہ بنو، لڑائی جھگڑا فساد کرنے والوں میں سے نہ بنو، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 78 78۔ اس نے کہا یہ مال مجھ کو ایک علم کی بنا پر ملا ہے، ایک علم کی وجہ سے ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ کیا اس نے یہ نہیں جانا کہ اللہ اس سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتی تھی؟ اس سے پہلے بھی جو جماعتیں تھی کئی جو انکار کرتی تھی اللہ کا، تو وہ تو اس سے زیادہ بھی قوت میں، طاقت میں اور زیادہ فوج میں بھاری تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہلاک کر دیا۔ اور مجرموں سے ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے، مجرموں سے گناہ پوچھے نہیں جاتے، ان کا جرم تو ایک تو سر عام ہوتا ہے، سب کو پتہ، اور اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کون مجرم ہے۔ آیت نمبر 79 79۔ پس وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی پوری آرائش کے ساتھ نکلا، جو پورے آرائش کا سامان
کے ساتھ نکلا۔ جو لوگ حیات دنیا کے غالب تھے انہوں نے کہا، جو صرف دنیا چاہتے تھے، دنیا ہی کے طلبگار تھے، تو انہوں نے یہ کہا کاش ہم کو بھی وہی ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے ایک حسرت سے کہا کہ کاش جب وہ آرائش کے ساتھ نکلا، ایک دم اس کے یعنی ظاہر کرتے ہوئے اس کے پاس کتنا مال ہے، کتنی دولت ہے، تو لوگوں نے کہا کہ کاش ان کو بھی وہی ملتا جو دنیا کے طلبگار تھے، تو کہ جو قارون کے پاس ہے وہ کاش ہم کو بھی ملتا۔ بے شک وہ بڑی قسمت والا ہے۔ کہ کیا قسمت ہے بندے کی۔ آیت نمبر 80، اور جن لوگوں کو علم ملا تھا انہوں نے کہا تمہارا برا ہو، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور انہیں کو ملتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ یہ چیز تو انہیں کو ملتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں، کہ بے شک دنیا کی زندگی سے بہتر تو آخرت کا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 81، پھر ہم نے یعنی اللہ نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، زمین دوز کر دیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو، اس کے اور اس کے جو گھر کو، جو گھر تھا اس کو۔ پھر اس کے لیے کوئی جماعت نہ اٹھی، کوئی جماعت نہیں اٹھی اس کے لیے جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، کہ اللہ کے مقابلے میں اس کو بچا سکتی اس وجہ سے، اور نہ وہ خود ہی اپنے آپ کو بچا سکا۔ آیت نمبر 82، اور جو لوگ کل اس کے جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے وہ کہنے لگے کہ افسوس، بے شک اللہ بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم کو بھی زمین میں دھسا دیتا۔ افسوس، بے شک انکار کرنے والے فلاح نہیں پائیں گے۔ آیت نمبر 83، یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کو دیں گے، یعنی اللہ ان لوگوں کو دیں گے جو زمین میں نہ بڑا بننا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا۔ کہ آخرت کا گھر اللہ نے بتایا کہ ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں بہت بڑا نہیں بننا چاہتا اور نہ فساد کرنا چاہتا ہے، اور آخری انجام ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ آیت نمبر 84، جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر ہے، اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو جو لوگ برائی کرتے ہیں ان کو وہی ملے گا جو انہوں نے کیا۔ آیت نمبر 85، بے شک جس نے تم پر قرآن کو فرض کیا ہے وہ تم کو ایک اچھے انجام تک پہنچا کر رہے گا۔ یعنی اللہ جس نے ہم پر قرآن کو فرض کیا ہے وہ ہمیں ایک اچھے انجام تک پہنچا کر رہے گا۔ کہو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون کھلی گمراہی میں ہے۔ آیت نمبر 86، اور تم کو یہ امید نہ تھی کہ تم پر کتاب اتاری جائیں گی مگر تمہارے رب کی مہربانی سے، بس تم منکروں کے انکار کرنے والوں کے مددگار نہ بنو۔ آیت نمبر 87، اور وہ تم کو اللہ کی آیتوں سے نہ روک دے، اور وہ تم کو اللہ کی آیتوں سے روک نہ دے جبکہ وہ تمہاری طرف اتر چکی ہیں، اور تم اپنے رب کی طرف بلاؤ اور مشرکوں شرک کرنے والوں میں سے نہ بنو۔ آیت نمبر 88، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوا اس کی ذات کے، اللہ کے علاوہ ہر چیز فنا و برباد ہونے والی ہے، فیصلہ اسی کے لیے ہے اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ تھا سورہ القصص کا پارٹ نمبر 3۔ اب ہم اس کے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ سورہ نمبر 29 پڑھیں گے، تو آپ ویڈیو کو سبسکرائب کر کے رکھیے، بیل آئیکن دبائیے اور دوسروں کو شیئر کیجیے تاکہ آپ ثواب میں آپ کو بھی اس کا حصہ ملے، ثواب جاری میں۔ جزاک اللہ۔